ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی ہمت بڑھاؤ۔ یہاں آپ حضرات جو بہت سے بیٹھے ہیں، چاہے وہ اندر کے حصے میں ہوں یا باہر کے حصے میں، شاید ہی ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی خاندانی اور آبائی طور پر لکھنؤ کا باشندہ ہو، ایک بھی نہیں ہوگا۔ ہم سب مختلف اضلاع کے مختلف گاؤں دیہات سے آ کر بسے ہیں۔ میں ایک گزارش آپ سے عملی طور پر کرنے آیا ہوں اس بیمار حالت میں کہ اللہ کے واسطے اپنے اپنے گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں کی جان اور اس سے زیادہ ان کے ایمان کی فکر کیجیے۔ آنے والے دنوں میں اس بات کا واضح خطرہ ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں وہ بیچارے ایمان والے جو ہر اعتبار سے کمزور ہیں، جن کو ایمانی تربیت نہیں ملی، جن کے علاقوں میں مسجد بھی نہیں ہے، جن کے کان میں اذان کی آواز بھی نہیں جاتی، جن کے ہاں نماز باجماعت بھی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے ایسے کروڑوں مسلمان ہمارے ملک میں اس وقت رہ رہے ہیں۔ اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ ایک حلے میں لاکھوں کروڑوں لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں۔ اپنے اپنے گاؤں میں تھوڑی فکر کر لیجیے۔ میں بہت آسان کر کے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کر تامل ناڈو کے گاؤں کا دورہ کیجیے، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کرناٹکا اور مہاراشٹر کے گاؤں کی فکر کیجیے، اپنے ہی گاؤں کی فکر کر لیجیے۔ اگر آپ ایک بار اپنے گاؤں میں صرف گھومنے اور بچوں کو گھمانے، چھٹیاں گزارنے کے لیے جانے کے بجائے آپ ایک بار اپنے گاؤں کے ایمان والوں کے ایمانی جائزے کے لیے چلے جائیں۔ آپ ذرا دیکھیں، لوگوں سے مل کر بیٹھیں گاؤں میں، کتنے لوگوں کو کلمہ آتا ہے، کتنے لوگوں کو نماز آتی ہے، کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، کہاں جمعہ ہوتا ہے، کہیں جمعہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ لکھنؤ ضلع کی بات کر رہا ہوں اور آپ کے اندرا نگر سے قریب کرسی روڈ کی بات کر رہا ہوں۔ 50 گاؤں ہیں ایسے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کچھ حضرات نے مجھے آ کر بتایا کہ جہاں سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں سجدہ بھی نہیں۔ یہ لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں۔ کاش کہ ہمارے تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے لوگ شہروں میں جانا کے بجائے گاؤں میں جانا پسند کریں۔ بہت بگاڑ آ گیا ہے۔ اب تو ہماری جماعتیں بھی پسند کرتی ہیں کہ ان مسجدوں میں جائیں جہاں ایئر کنڈیشن لگا اور جہاں مسجد کے قریب رہنے والے ہماری دعوتیں کریں۔ گاؤں دیہات کی مسجدوں میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہم نے خود چھوڑا اپنے کروڑوں لوگوں کو، تو شاید ان کے ایمان چھوڑنے کی ذمہ داری ہم کو بھی بھگتنی پڑے۔ اصبروا وصابروا، خود جماؤ اور جماؤ، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو۔ حالات میں اتار چڑھاؤ تو قومیں کے آتے ہی ہیں، کل اچھے تھے آج برے ہیں اور کل پھر اچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی زیادہ پریشانی کی باتیں نہیں ہیں۔ اتنی بات پر عمل کر لیجئے، میں ادھر ادھر کی اور بات نہیں کرتا، کہ اپنے اپنے گاؤں کی طرف فکر کیجئے، معلومات کیجئے، جائیے اور بالکل بے تکلف طریقے سے اپنے گاؤں کا جائزہ لیجیے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ وہاں پر مسجد نہیں ہے تو اس کا انتظام کیجیے۔ کوئی عالیشان مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جھونپڑی میں کسی جگہ پر لوگ جمع ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ یہ اذان شیطان کو بھگاتی ہے۔ اذان اور نماز کے ذریعے سے نسلیں ایمان میں سے جڑ جاتی ہیں۔ مسجد اور مکتب اور مدرسے کے ذریعے سے نسلوں کے اندر ارتداد نہیں آ پاتا، ورنہ جو حالات ہیں اور جو شیطانی ارادے ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ شیطانی ارادے کامیاب اگر ہوں گے تو ہماری غفلت کی وجہ سے ہوں۔ ہر شخص اپنے ذاتی حقیر سے دنیاوی مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اسے قومی مسائل کے بارے میں سوچنے کا بالکل ہوش نہیں ہے۔ یہ بہت خراب بیماری ہے۔ یہ بیماری جس قوم کو لگتی ہے اسے لے ڈوبتی ہے۔ اپنی فیملی کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی امت کی فکر کرنا،
اپنے ایمانی بھائیوں اور بہنوں کے ایمان کی فکر کرنا. اور جب آپ جائیں گے اور آپ گاؤں کا دورہ کریں گے تو ایمان کے علاوہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ گاؤں والوں کی اور ضروریات بھی آئیں اور آپ کا دل درد سے بھرا ہے اور آپ کا پھر آگے دل چاہے کہ بھئی گاؤں میں تو پینے کی پانی کی بہت کمی ہے، اور وہ کمی صرف مسلمانوں کو محسوس نہیں ہوتی، ہمارے دوسرے بھائی بھی اس تکلیف میں مبتلا ہے. آپ کو اللہ نے حیثیت دی، آپ کوشش کریں کہ گاؤں میں ہینڈ پمپ لگوا دیں، یا اسی طرح کی اور کوئی مدد، کوئی چھوٹی موٹی ڈسپنسری کھلوا دیں کہ گاؤں کے لوگوں کو ضروری دوائیں وہاں مل جایا کریں. حالات اس طرح کے ہیں اور سرکاریں اور حکام، گورنمنٹ آفیشلز وغیرہ کس طرح کے ہیں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے امید قائم کرنا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہمیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی. میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین.